السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصراط المستقیم کورس میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آج کا ہمارا نیو لیسن ہے پارہ 24، 24واں پارہ فمن ازلم کے نام سے موسوم ہے۔ اس میں سورہ الزمر ہے، پھر سورہ مومن ہے، اور پھر جس میں قبیلہ فرعون کے ایک مومن شخص کا ذکر ہے، اور اس کے بعد پھر سورہ حامیم سجدہ ہے۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين۔ پھر اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولا اور سچائی کو جھٹلایا جبکہ وہ اس کے پاس آ گئی؟ کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں؟ دیکھیں آیت نمبر 33۔ اور جو شخص سچائی لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی، وہی لوگ متقی ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ ہے جو وہ چاہیں گے، نیکی کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے وہ برائیاں دور کر دے جو انہوں نے کی، اور انہیں ان کا اجر بہترین اعمال کے مطابق دے جو وہ کرتے رہتے تھے۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں، اور وہ آپ کو ان سے ڈراتے ہیں جو اللہ کے سوا ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے تو اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نہایت غالب، انتقام لینے والا نہیں؟ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ تو کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو، جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا وہ تمہارے جھوٹے معبود اس کی پہنچائی ہوئی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ یا وہ مجھ پر رحمت کرنا چاہے تو کیا وہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ کہہ دیجئے اے میری قوم، تم اپنے طریقے پر عمل کرو، بے شک میں عمل کرنے والا ہوں اپنے طریقے پر، چنانچہ جلد ہی تم جان لو گے کہ کس پر ایسا عذاب آتا ہے تو جو اسے رسوا کر دے، اور کس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب اترتا ہے۔ دیکھیں آیت نمبر 41 ہے۔ بلا شبہ ہم نے لوگوں کے لیے آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے، اور جس نے ہدایت پائی تو اپنے ہی بھلے کے لیے، اور جو گمراہ ہوا تو بس اس کی گمراہی اسی پر ہے، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی موت کے بعد جانیں قبض کرتے ہیں، اور اس کی موت نہیں ہوتی، اسے اس کی نیند میں قبض کرتا ہے، پھر وہ اس روح کو روک لیتا ہے اور جس پر اس نے موت کا فیصلہ کر دیا ہوتا ہے، اور دوسری کو ایک مقرر وقت تک بھیج دیتا ہے۔ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور فکر رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ موت کے وقت جانیں قبض کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر دو موتوں کا ذکر ہے، ایک موت کبرا اور ایک موت صغرا، ٹھیک؟ تو پچھلی آیات کیا ہے؟ سب ریپیٹڈ ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلسل انبیاء بھیجے، رسولوں کو بھیجا، اور لوگوں نے کیا کیا؟ ان کی باتوں کا انکار کیا، ان کی بات نہیں مانی، حق کو جھٹلایا، کتابوں کا انکار کیا، سرکشی میں پڑے رہے۔ تو یہاں جو آیت ہے وہ دراصل کیا ہے؟ یہ خاص آیت ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک خاص بات بتائی ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی ذات پاک کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ وہ جس طرح چاہتا ہے اس کائنات میں تصرف فرماتا ہے، اور وہی لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روحوں کو قبض کرتا ہے، اور بدنوں سے جو روحوں کو قبض کرنے کے لیے فرشتے بھیج دیتا ہے، اسی طرح نیند کے وقت وہ انسان ایک چھوٹی جی موت ہوتی ہے اس کے اوپر وہ بھی تعریف فرما دیتے ہیں، جسے ہم لوگ نیند کہتے ہیں۔ اس آیت میں نا چھوٹی اور بڑی دو موتوں کا ذکر ہے، اور پہلے بڑی اور پھر چھوٹی موت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامہا، یعنی اللہ تعالیٰ ہی
کیا کرتے ہیں؟ جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کرتا ہے، اور ان کی روحوں کو بھی جو مرے نہیں ہیں ان کی بھی نیند میں، یعنی کہ قبض کر لیتا ہے روحیں۔ یعنی کہ جب انسان سو جاتا ہے، اس کو نیند آ جاتی ہے، تو جو روحیں کہاں جاتی ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس چلی جاتی ہیں، چاہے وہ زندہ ہے، اور جو ایک ہمیشہ کے لیے جس کی موت واقع ہو جاتی ہے وہ تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کی بھی روح اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس جاتی ہے۔ تو یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ روحیں ملاء الاعلیٰ میں جمع ہوتی ہیں، یعنی آسمانوں پر اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس کیا ہے؟ ایک جگہ ہے، وہاں پر عالم برزخ ہے، وہاں پر یہ روحوں کو جمع کر لیا جاتا ہے، علیین یا سجین۔ تو دو دفتر ہیں روحوں کا، تو اللہ بہتر جانے جس کی جہاں پہ وہ روح اس کی وہ قید کر لی جائے۔ اور اس کا جو ہے مرفوع حدیث میں بھی ذکر ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی سونے کے لیے اپنے بستروں کی طرف آئے تو اپنے بستروں کو اپنی چادروں کے اندرونی حصے کے ساتھ جھاڑے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اپنے پیچھے اس نے اس میں کیا چھوڑا ہے، اور پھر یہ دعا پڑھے، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفع ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین، کہ تیری پاک نام کے ساتھ اے میرے رب میں نے اپنے پہلوؤں کو رکھا ہے، اور تیرے حکم کے ساتھ ہی میں اسے اٹھوں گا، اور اگر تو نے میری روح کو روک لیا ہے تو اس پر رحم فرمانا، اور اگر چھوڑ دیا تو اس کی اس طرح حفاظت فرمانا جس طرح تو نے اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرمائی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی انسان سوتا ہے تو اس کی روح کہاں جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس چلی جاتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو سوتے ہیں اور وہ کیا ہوتے ہیں؟ ہمیشہ کے لیے سوتے رہ جاتے ہیں، ان کا سویرا نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے لیے کیا کر چکے ہیں؟ فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں، ان کی روح اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس سوتے ہوئے نیند کی حالت میں جاتی ہے، پھر اللہ تبارک تعالیٰ ہمیشہ کے لیے ان کی روح کیا کرتے ہیں؟ قبض کر لیتے، تو وہ ہمیشہ کے لیے سو جاتے ہیں۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، پھر اس نے جس پر موت کا فیصلہ کیا اسے وہ روک لیتا، یعنی ان روحوں کو جو مر چکی ہے نا، اور دوسری روحوں کو ایک مدت مقرر تک کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی نیند میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کی جو روحیں ہوتی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس جاتی ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے جب ہم جاگ جاتے ہیں تو ہماری روحیں کیا مطلب ہے کہ چھوڑ دی جاتی ہے، اس لیے واقعی میں ہم لوگ جو ہے اٹھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں نا، اسی لیے تو باقی جو مدت کے لیے انسان کی جو روحیں وہاں پر سے چھوڑ دی جاتی ہے، یعنی کہ موت کی حالت میں کیا ہوتا ہے؟ موت جو صغرا ہے، جس سے موت صغرا یعنی نیند کی حالت میں کیا کہتے ہیں؟ موت صغرا۔ تو اس حالت میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس روحیں جاتی تو ہیں لیکن وہاں سے چھوڑ دی جاتی ہیں۔ لیکن موت کبریٰ کیا ہے؟ مطلب کہ جب انسان کی روح اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس جاتی ہے تو وہاں پر چھوڑی نہیں جاتی ہے، قبض کر لی جاتی ہے۔ تو یہیں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی کیا ہے؟ موت کے وقت جانے قبض کرتے ہیں، اور اس کی موت جس کی موت نہیں آتی تو اسے اس کی نیند یعنی نیند کی حالت میں قبض کرتے ہیں۔ پھر جب وہ اس روح کو روک لیتا ہے تو جس پر اس نے موت کا فیصلہ کر دیا ہوتا ہے اور دوسری کو ایک مقرر وقت تک بھیج دیتا ہے، یعنی کہ جس کی موت کا وقت ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی کیا کرتے ہیں؟ روح اپنے پاس روکے رکھتے ہیں۔ لیکن کسی کی اگر زندگی ابھی باقی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ موت کے بعد اسے یعنی کہ موت صغرا یعنی نیند کے بعد اسے دوبارہ اٹھا کے سلا کے کھڑا کر دیا تھا، یعنی سو کر اٹھنے کے بعد، اسی لیے آپ وسلم کا معمول تھا سو کر اٹھنے کی دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریف و شکر اللہ کی ہے جس نے ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندگی دی اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 43، آیت نمبر 42 دیکھیں، ابھی تھوڑی سی رہ گئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ موت کا فیصلہ کر دیا ہو اور دوسری کو ایک مقرر وقت تک بھیج دیتا ہے، بلا شبہ ان میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور فکر کرتے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات پر غور فکر کرتے ہیں تو ایک نیند بھی کیا ہے؟ ان کے لیے ایک غور فکر کی نشانی ہے۔ تو جو غور کرنے والے ہوتے ہیں وہ غور کرتے ہیں کہ واقعی میں جب ایک انسان سو جاتا ہے نا، اور گہری نیند سو جاتا ہے، تو آس پاس کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں، کوئی بھی پکارنے والا کوئی باتیں کر رہا ہے نا، سوئے ہوئے انسان سے اس کو کچھ نہیں معلوم، اس کے پاس بیٹھ کر کے انسان لمبی لمبی باتیں کرے، جب وہ جاگے گا تو کہے گا ہم نے تو تم سے اتنی باتیں کہی تھی، دوسرا شخص بولے گا، تو وہ جو سونے والا شخص کہے گا وہ کہے گا ہمیں تو معلوم نہیں تم نے ہم سے کیا کہا، ہم تو بہت گہری نیند سو رہے تھے نا۔ تو آپ دیکھیں کہ
جو قبروں میں سوئے ہوئے ہیں، جو ہمیشہ کے لیے سوئے، تو وہ بھلا کیسے سن سکتے ہیں نا؟ تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ کوئی کسی کا پکار سن لے، یا ولی یا علی یا رسول اللہ مدد، یا شیخ عبد القادر جیلانی کر کے، یا تمام طرح سے جو آج اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے نا، تو یہ سب کیا ہے؟ شرک ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہے؟ وہی وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا تھا کہ میری محبت اور میری اطاعت میں تم لوگ غلو مت کر دینا، جیسا یہود نصارہ نے کیا تھا اپنے نبیوں کے ساتھ میں۔ یعنی بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا؟ حد سے نیچے گزر گئے تھے، اور نصارے نے کیا کیا تھا کہ وہ اپنے نبیوں کے بارے میں حد سے اوپر چلے گئے تھے۔ یعنی انہوں نے اپنے نبیوں کو اتنا بلند درجہ دیا کہ انہی کو کیا کرا؟ انہی کو الہ کا درجہ دے دیا۔ تو ہم سب امت وسط ہیں، ہم سب کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اعتدال میں رہنے والا بنایا۔ تو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تبارک تعالیٰ نے جو بھی حکم فرمایا ہے ہم سب کو کرنے والے ہیں۔ ہم سب اللہ تبارک تعالیٰ کے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے شدید محبت کرنے والے ہیں، اور ان کی بہت زیادہ اطاعت کرنے والے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کی تو شدید محبت اللہ تبارک تعالیٰ سے ہوتی ہے، اور رسول سے بھی محبت ہوتی ہے۔ پہلے ٹاپ کی جو محبت ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ہے، پھر سیکنڈ نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہو گئی تھی، تو جو ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے یہی خطبہ دیا تھا کہ جو یہ سمجھتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، بہت پہنچی اونچی ہستی ہے، وہ کبھی فوت نہیں ہوں گے، تو دیکھ لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، فوت ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ان سب کو کیا ہے؟ مرنا ہے، فوت ہوئی ہے۔ تو جو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الہ سمجھتا تھا یا بہت ان کے ساتھ کیا سمجھتا تھا، تو وہ دیکھ لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، فوت ہو چکے، وہ بھی کیا ایک بشر ہے، ایک انسان ہے۔ اس طرح سے انہوں نے بہترین خطبہ دیا تھا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی رسول، کوئی بھی انبیاء، کوئی بھی پیر ولی، کوئی بھی اولیاء اللہ، کسی کو بھی نہیں پکارنا چاہیے۔ مدد تو صرف اللہ تبارک تعالیٰ سے ہی مانگنی چاہیے۔ کوئی بھی مصیبت ہے، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی حاجت، کوئی بھی دعا ہے، صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگا جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں دینے والا ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کہیں پر بھی اللہ کو پکاریں گے نا، اللہ سنیں گے، لیکن غیر اللہ کو تو کچھ نہیں معلوم کون ان کو پکار رہا ہے، کون نہیں پکار رہا ہے نا۔ مثال کے طور پر نیند سے تشبیہ دی گئی ہے، جب انسان سو جاتا ہے اس کو نہیں معلوم اس سے کون بات کر رہا ہے، اس کو کون پکار رہا ہے، جب تک کہ اس کو بالکل ہلا کے جھنجھوڑا نہ جائے، تو تب تک کی جو ہے وہ نہیں کہہ سکتا کہ واقعی میں کوئی پکار رہا تھا یا ہم سے کوئی مخاطب بھی تھا نا۔ تو بس اسی طرح سے جو قبروں میں سوئے ہوئے ہیں، جو سو چکے ہیں، جو دنیا سے جا چکے ہیں، وہ کوئی بھی کسی کی پکار سننے والے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ وہ کہاں، وہ عرش پہ رہتا ہے، لیکن پکار اپنے بندے کی کہیں سے بھی سن لیتا ہے۔ اپنے بندوں کے اتنے قریب ہے، شہرک سے بھی زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 43، کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا سفارشی بنا رکھے ہیں؟ تو کہہ دیجئے چاہے وہ کسی چیز کا اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ سمجھتے ہوں، کہہ دیجئے سارے سفارش اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ آسمانوں اور زمین میں اسی کی بادشاہی ہے، پھر تم اسی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جب تنہا اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل کڑتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس وقت وہ خوش ہوتے ہیں۔ آپ کہیے کہ اے اللہ، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، چھپے اور ظاہر کے جانے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ یعنی کچھ لوگ توحید کی طرف بلاتے تھے، لیکن کیا ہے، کچھ لوگ کہتے تھے نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، جنت کا دروازہ ہے، دنیا میں ہی ہے، جنت میں جو دروازے سے جو گزر کیا تو وہ کیا ہے، وہ فلاں کامیاب ہو گیا نا۔ اس طریقے سے لوگوں نے پیر ولی اولیاء کی مزاروں پہ جنتی دروازے کے نام سے بھی کچھ جگہ کا نام رکھا ہوا ہے، وہ کھلتا بھی کوئی خاص وقت میں ہے نا۔ تو نہ جانے کون کون سے ان کے توہمات ہیں اور بدعات ہیں، اور خود ساختہ باتیں، خود سے گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ حالانکہ جو بھی یہ ایسے جو اونچی ہستیاں تھیں، تو وہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا پیغامات پہنچانے آئے تھے، توحید کی بات پہنچانے آئے تھے نا، کہ لیکن افسوس ہے کہ بس ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ہی انہی کی قبروں پہ کیا ہو گیا، میلے ٹھیلے اور نہ جانے کیا کیا شرک ایجاد ہو گیا۔ تو شرک کرنے والے جو توحید کرنے والوں سے اختلافات کرتے، جدوجہد کرتے ہیں نا، سب پتہ چل جائے گا آخرت میں کون حق پر تھا اور کون ناحق پر تھا۔ آج چاہے جتنا بھی ان کو سمجھا لے، جو بہت زیادہ جو ہوتے ہیں ان کے
کٹر لوگ وہ نہیں سننے والے ہوتے ہیں، وہ بس لڑتے جھگڑتے اور اپنے ہی کہہ کر کہتے کہ نہیں یہی صحیح ہے، آپ لوگ گمراہ ہو گئے، آپ لوگ بھٹک گئے ہیں نا۔ تو ٹھیک ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ آپ کا کام تو ہے پہنچا دینا، ہدایت دینا تو اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور ساری کی ساری باتوں کا جو اختلافات ہے قیامت کے دن سب کا سب فیصلہ ہونے والا ہے۔ آئے دیکھیں آیت نمبر 47، اور اگر ان ظالموں کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہو، اور اس کے ساتھ اتنا ہی ہو، اور وہ قیامت کے دن برے عذاب سے اسے ضرور فدیے میں دے دے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ظاہر ہو جائے گا جس کا وہ گمان بھی نہیں رکھتے تھے، یعنی عذاب کا انہوں نے گمان نہیں کیا، انہوں نے تو یہ سوچ کے پیر ولی اولیاء ہے نا، مشکل کشا یا علی مدد، اور یا مطلب کہ جو بھی جن کو بھی ان کو پکارا اور ان کے نام سے انہوں نے دنیا میں اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، تو وہ تو سمجھتے تھے کہ ہم تو فلاح ہیں، ہم تو کامیاب ہیں، ہم نے تو فلاح کا جو ہے مریدگی لے لی، فلاح کا ہم دامن تھام لیں گے، فلاح کا ہمارا ہاتھ ہم ان کا تھام لیں گے۔ لیکن کیا ہے، آخرت میں تو بالکل ان ایکسپیکٹڈ تھا ان کے لیے، سب کچھ ایسی چیزیں ظاہر ہوگی جن کا انہوں نے کبھی گمان نہیں کیا تھا۔ تو آخرت میں وہ چاہیں گے تو سب کچھ جو زمین کے برابر بھی پورا کا پورا سونا ہی وہ فدیے میں دے کے اپنی جان چھڑانا چاہیں گے، لیکن یہ ان کے لیے کیا ہے، پاسبل نہیں ہونے والا ہے، وہ نہیں بچ سکیں گے، کچھ بھی دے ڈالیں گے لیکن آخرت میں ان کا بچاؤ نہیں ہونے والا ہے۔ لیکن پہلی بات تو کیا وہ دے ہی نہیں سکیں گے۔ آیت 48، اور ان کے لیے ان کی اعمال کی برائیاں ظاہر ہو گئی ہیں، اور انہیں وہ گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، یعنی آخرت، یعنی قیامت کا دن اور عذاب۔ پھر جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتے ہیں، یعنی اللہ کو پکارتا ہے، اور جب ہم اس کی طرف اسے کوئی نعمت عطا کر دیتے تو وہ کہتا ہے بس مجھے تو یہ میرے علم کی بدولت دی گئی ہے نا۔ تو وہی مثال ہے نا، جب انسان کو کچھ نعمتیں اللہ تبارک تعالیٰ دیتے ہیں، پہلے تو دیکھیں مثال کے طور پہ کیا ہے، بچے مطلب چھوٹی سی مثال، بچے جو ہیں ہائی اسکول میں یا 10th میں انٹر میں ہے نا، کہ فرسٹ آ جائے، ٹاپ کر لے، تو اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، جب لیکن کیا ہوتا ہے ٹاپ ہو جاتے ہیں، لسٹ میں نام آ جاتا ہے، میرٹ لسٹ میں نام آ جاتا ہے، ٹاپرز میں ان کی گنتی ہوتی ہے، کہتے ہیں نا یہ تو میری بدولت تھا، یہ سب تو میں نے کیا تھا، یہ میری محنت تھی، میں راتوں کو جگتا تھا یا جگتی تھی، 8 8 گھنٹے میں پڑھائی کر دی تھی، اپنا انٹرویو سب چھاپ رہے نا۔ تو بس ایسی انسانوں کی مثال ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، لیکن کہتے ہیں جب بہت بڑے اونچے اس پہ پہنچ جاتے ہیں تو کہتے ہیں نا میری محنت ہے، یہ سب میری محنت ہے، میں نے کیا ہے، سب میری بدولت ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں، بلکہ وہ تو ایک آزمائش، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ تو دراصل کیا ہے، انسان کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے کہ اتنی زیادہ کثیر نعمتوں کے ملنے پر انسان کا کیا رویہ ہے، وہ عاجزی اختیار کرے گا، شکر گزاری اختیار کرے گا، یا اللہ تعالیٰ کو بھلا ڈالے گا یا کفر کرے گا۔ آیت 50، تحقیق یہ بات ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو ان سے پہلے ہوئے، پھر ان کے کام نہ آیا جو وہ کچھ کماتے تھے، چنانچہ انہیں ان کے اعمال کی سزا ملے گی، اور ان میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا جلد ہی انہیں بھی ان کے اعمالوں کی سزا ملے گی، اور وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ کیا انہیں معلوم نہیں؟ بے شک اللہ تعالیٰ ہی جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کرتا ہے اور تنگ کرتا ہے، بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرمانے والا ہے، یقیناً وہ بڑا بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بہت ہی امید والی آیت ہے، اس سورہ زمر قرآن کی سب سے بڑی امید والی آیت ہے، بہت پیاری آیت ہے، اور جو ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کہہ دیجئے اے میرے بندو، یا عبادی الذین، اے میرے بندو جن لوگوں نے کیا کیا، اسرفو، ذاتی کی، ظلم کیا، علی انفسہم، اپنی نفسوں پر، لا تقنطو، نہ تم نا امید ہو، نہ تم پریشان ہو، نہ تم اللہ تعالیٰ سے نا امیدی کرو، من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یغفر الذنوب، بخش دے گا سارے گناہوں کو، جمیعا، سارے کے سارے۔ کیوں بخشے گا؟ انہو، کیونکہ بے شک وہی ہے، هو الغفور الرحیم، نہایت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، ان سے بہت بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں، بہت بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں، پھر انسان کیا ہوتا ہے جب اس کو حقیقتیں معلوم ہوتی ہے، سچائیاں معلوم ہوتی ہے، اور ایمان دل میں اترتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت دل میں گھر کرتی ہے، تو پھر کیا ہے، بہت زیادہ ان کو ریگریٹس ہوتے ہیں، پچھتاوے ہوتے ہیں، گلٹ ہوتا ہے، ان کو روتے ہیں اپنے پاسٹ پہ کہ ہم نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہہ دیجیے میرے بندو
جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے. ٹھیک ہے, تم نے پاسٹ میں کیا کیا؟ تم نے شرک کیا, تم نے بتوں کی عبادت کی, تم نے ظلم کیا, تم نے زنا کیا, تم نے شراب پی, تم نے جوا کھیلا, تم نے سود کھایا, تم سے سارے گناہ ہو گئے, سارے گناہ ہو گئے. ٹھیک ہے, لیکن کوئی بات نہیں, تم نے کیا ہے, اب اللہ تعالیٰ کے آگے معافی مانگ لینی ہے. تم کو اپنی جو ہے نا اپنے آپ کو بچانا ہے, اپنی اصلاح کرنا ہے, اپنے آپ کو پاک صاف کرنا ہے, اور آئندہ تمہیں ان سارے گناہوں سے بچ بچ کے چلنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ کو پھر ایسا شخص جو ہے بہت مہربان بخشش والا پائے گا. اس آیت کو بہت امید والی آیت کہتے ہیں, بہت پیاری آیت ہے یہ. تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں امید دلائی ہے. تو اکثر کیا ہوتا ہے, انسان نا امید ہو جاتا ہے. کوئی بھی چاہے معاملات ہو, کسی بات میں بھی, کوئی چھوٹی چھوٹی گھر کی گھریلو بات ہو یا بڑی بات ہو یا مشکلات ہو یا پریشانیاں ہو یا معاملات ہو یا کوئی بھی کسی بھی چیز میں بھی انسان اکثر نا امید ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں لا تقنطوا, نہ تم نا امید ہونا, تم نا امید مت ہونا من رحمت اللہ, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. ٹھیک ہے, تو کبھی بھی انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے. اور آپ نے پڑھا ہے نا یوسف علیہ السلام کے واقعے میں, یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ نا امید تو اللہ تعالیٰ کے کون سے بندے ہوتے ہیں, کافی لوگ ہوتے ہیں. کافی لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کے رحمت سے نا امید ہوتے ہیں. تو کبھی بھی ایک مومن کو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے کیا نہیں ہونا چاہیے, نا امید نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھے. اور پھر جنت کا جب باری آتی تو بھی لوگ نا امید ہوتے ہیں کہ نہیں, ہم نے تو اتنے ہی گناہ کیے, ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہم اتنی ہائیسٹ لیول کی جنت کے بارے میں سوچیں, یا ہم جنت کے بارے میں سوچ نہیں سکتے. نہیں, اللہ کی رحمت سے بہت بڑی امید رکھی. باقی اللہ تبارک تعالیٰ جو چاہے وہ کرے, وہ اس کے اختیار میں. لیکن ہمیں کیا ہے, اچھی امیدیں رکھنی ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندے کی جو ہے غمان کے برابر, غمان کے جیسا ہوتا ہے. جیسا بندہ سوچتا ہے اللہ تعالیٰ ویسے ہی اس کا پورا بھی کر دیتے. تو غمان اور سوچ اور جو امید ہے, اس کو انسان کو کیا رکھنی چاہیے, بہت اچھی پازیٹیو رکھنی چاہیے. تو انسان کو کبھی بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. تو جنت ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امیدیں ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آخرت میں سارے انجامات اچھے ہوں گے, کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نا امیدی سے منع کیا ہے. تو کوئی بھی معاملات ہو, کوئی بھی, چاہے گناہوں کے معاملات ہو, چاہے نیکیوں کے معاملات ہو, چاہے اچھائیوں کے ہوں, چاہے کوئی بھی ہو, آخرت کے معاملات ہو, چاہے دنیاوی معاملات ہو, کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امیدی نہیں ہونی چاہیے. آیت دیکھیے, آیت نمبر 54. اور تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ, اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے, پھر تمہاری مدد نہ کی جائے گی. اور تم اس بہترین چیز کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے, یعنی قرآن کریم, اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے جبکہ تمہیں اس کی خبر تک نہ ہو. کہ کوئی شخص کہے کہ ہائے افسوس اس پر میں نے جو اللہ تعالیٰ کے حق یعنی اس کی فرما برداری میں کوتاہی کی, اور بلا شبہ میں مذاق اڑانے والوں میں شامل ہو رہا. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فی جنب اللہ, فی جنب اللہ یعنی اس کا مطلب کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی اطاعت یعنی قرآن اور اس پر عمل کرنے میں کوتاہی. ٹھیک ہے, فی جنب اللہ سے مطلب کیا ہے, معنی کیا ہے اس کے, کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت یعنی قرآن اور اس پر عمل کرنے میں کوتاہی. جنب کے معنی ہوتے ہیں قرب اور پڑوس کے, یعنی اللہ تعالیٰ کی قربت اور اس کا پڑوس یعنی جنت طلب کرنے میں انسان نے کوتاہی کی. تو انسان کہے گا آخرت میں, کہ کوئی شخص کہے گا کہ ہائے افسوس, یعنی ایسے شخص جنہوں نے زندگی بھر ایسی ہی بالکل بے مقصد بے فائدہ زندگی گزاری, تو ایسے لوگ کہیں گے کہ ہائے افسوس اس پر جو میں نے اللہ کے حق میں یعنی اس کے حق میں فرما برداری میں نے کوتاہیاں کی ہیں. فی جنب اللہ, اور بلا شبہ میں مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا. آخرت میں کیا ہوگا, لوگ پچھتاوا کریں گے, پچھتائیں گے. دنیا میں جو آج کر رہے ہیں نا برے برے انجام, برے کام, سب آخرت میں پچھتائیں گے. آیت 57. یا وہ کہیں اگر بے شک اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دیتا تو میں ضرور متقیوں میں ہو جاتا. یا وہ جس وقت دیکھیں گے تو وہ یہ کہیں گے کاش کہ میرے لیے ایک بار لوٹنا ہوتا تو میں نیک کام کرنے والوں میں سے ہو جاؤں. مطلب ہر طرح سے ان کے اوپر کیا ہے, افسوس اور افسوس. یعنی جب انسان کی آخرت کے پردے سارے کھل گئے اور غیب کی ساری چیزیں دیکھ لی, تو کیا کہے گا, صرف افسوس.
پہلی چیز تو کہے گا کہ کاش میں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہیاں نہیں کی ہوتی، قرآن کے احکامات میں نے مان لیے ہوتے ہیں نا. تو یا تو پھر کہے گا کہ کاش مجھے اللہ تعالیٰ ہدایت ہی دے دیتا اور میں متقیوں میں سے ہو جاتا. پھر کہے گا کاش جو ہے میرا ایک بار دوبارہ لوٹنا ہی ہو جاتا دنیا میں زندگی بھر نیک کام کرتا. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، کیوں نہیں، تیرے پاس میری آیتیں آئی تھی تو نے انہیں جھٹلایا اور تو نے تکبر کیا، تو کافروں میں سے تھا. ٹھیک ہے، تو ہم یہ نہ سمجھے کہ یہاں پہ کافروں سے بات کی جا رہی ہے. یہاں پہ ہر انسان جس نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، جس نے اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا ہے نا، تو پھر کیا ان سب کا یہی انجام ہوگا. وہ بھی انسان حسرت کرے گا، ہائے ہائے ہم نے کر لیا ہوتا، ہائے واقعی میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا میں نے مان لیا ہوتا، ہائے ایک بار مجھے پھر سے زندگی مل جاتی اور پھر میں متقیوں میں شامل ہو جاتا، ہائے مجھے ایک بار واپس سے مجھے دنیا میں بھیج دیا جاتا، میں زندگی بھر اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ بن کے رہتا، نیک بندی بن کے رہتی. ایسے وہ انسان کہے گا آخرت میں. پھر آخرت میں کیا کوئی موقع ملنے والے ہیں؟ تو اس زندگی کے بعد کیا ہے؟ کوئی زندگی نہیں. یہ آخری چانس اللہ نے دیا ہے. اب یہ زندگی میں کیا ہے، انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزار لے. اس نے کیا کیا؟ اس نے کامیابی پالی، اور وہ ایمان کے ساتھ اگر خاتمہ ہو گیا، اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزاری، رسول کی اطاعت کی، اللہ کی اطاعت کی، اور پھر کیا ہے، اور پھر اس دنیا سے چلا گیا، تو پھر کیا یہ کامیاب ہے. اور پھر اگر وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کی، رسول کی اطاعت نہیں کی، اور قرآن کے پیغامات اور احکامات کو پس پشت ڈالا، تو پھر کیا ہے، ایسے ہی شخص آخرت میں پچھتائیں گے. جنب اللہ کا معنی معلوم ہے نا آپ لوگوں کو کہ جنب اللہ کے معنی کیا ہے؟ قرآن کے احکامات بتائے نا. جنب اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت، یعنی قرآن اور اس کے اوپر عمل کرنے میں کوتاہی، قرآن کے احکامات اور اس میں عمل میں کوتاہی، یہ چیز ہے جنب اللہ. آج بہت سارے لوگ ہیں قرآن کی، اللہ تعالیٰ کے یا احکامات کے، اللہ تعالیٰ کے احکامات یا قرآن کی آیات کو جھٹلا دیتے ہیں اور پس پشت ڈالتے ہیں. اور دنیا جو سامنے ابھی ہے، جو سامنے دکھائی دینے والی جو چیز ہے نا، وہ جو دھوکے کا سامان ہے، اسی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں اور آخرت کو کیا کرتے ہیں؟ جھٹلا دیتے ہیں. تو نتیجہ ہمارے سامنے ہے ان آیتوں میں. آیت دیکھیں، آیت نمبر 60. اور آپ قیامت کے دن انہیں دیکھیں گے کہ جنہوں نے دنیا میں اللہ پر جھوٹ باندھا تھا، ان کے منہ کالے ہوں گے. کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں؟ اور جن لوگوں نے تقویٰ کیا، اللہ تعالیٰ انہیں ان کی کامیابی کے سبب نجات دے گا. انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز کا نگہبان ہے. اسی کے پاس آسمان اور زمین کی چابیاں ہیں. اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا، وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. کہہ دیجیے اے جاہلو، کیا تم مجھے غیر اللہ کے بارے میں حکم دیتے ہو کہ میں عبادت کروں؟ اور بلا شبہ آپ کی طرف ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے ہوئے وہی کی گئی کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے اعمال ضرور ضائع ہو جائیں گے اور آپ ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، بلکہ آپ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں اور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں. اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے. اور قیامت کے دن ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے. وہ پاک ہے اس شرک سے بالاتر ہے جو وہ کرتے ہیں. آیت دیکھیں، آیت نمبر 68. اور سور میں پھونک ماری جائے گی، یعنی سور پھونک دیا جائے گا تو کوئی آسمان اور زمین میں بے ہوش ہو جائے گا. تو جو کوئی آسمان اور زمین میں جو کوئی ہے، سب لوگ سب کے سب یعنی کہ بے ہوش ہو جائیں گے، سوائے اس کے جسے اللہ تعالیٰ چاہے. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو سوائے اس کے جس کے اللہ تعالیٰ چاہے. تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسرے سور پھونک جانے کے بعد پہلے میں سر اٹھاؤں گا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیں گے، یعنی وہ ہوش میں آ جائیں گے. تو دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا تھامے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو عرش کا پایا تھامے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں. میں نہیں جانتا کہ وہ پہلے سور پر بے ہوش ہوئے، نہ بے ہوشی نہیں ہوئے، یا دوسرے سور پر مجھ سے پہلے ہوش میں آ جائیں گے. یہ بخاری کی حدیث نمبر 4813 ہے. تو اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے، جسے اللہ تعالیٰ چاہے اسے بے ہوش بھی نہیں کریں گے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جسے اللہ تعالیٰ چاہے. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے، پھر اس میں دوسری بار پھونکا جائے گا. پھر اس میں دوسری بار پھونکا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دونوں مرتبہ سور پھونکنے میں
40 فاصلہ ہوگا، 40 کا فاصلہ۔ تو لوگوں نے کہا اے ابو ہریرہ 40 دن کا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے فرمایا تھا۔ تو اب سب لوگ ابو ہریرہ سے پوچھ رہے ہیں اے ابو ہریرہ 40 دن کا؟ تو انہوں نے کہا میں نہیں کہہ سکتا۔ پھر انہوں نے کہا 40 برس کا؟ ابو ہریرہ نے کہا میں نہیں کہہ سکتا۔ انہوں نے کہا 40 مہینے کا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں نہیں کہہ سکتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا سارا بدن گھل جاتا ہے مگر ریڑھ کی ہڈی کا جو سیرا ہوتا ہے، یعنی رائی کے دانے کے برابر ہوتا ہے اس کا جو سیرا، بون ٹیل جسے کہتے ہیں، اسی سے قیامت کے دن آدمی کا ڈھانچہ کھڑا کر دیا جائے گا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4814 ہے۔ تو دیکھیں کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک سور پھونکا جائے گا اور دوسرا جو سور پھونکنے میں جو وقفہ ہوگا وہ 40 کا ہوگا۔ 40 کے علاوہ نہیں معلوم یہ 40 دن تھا، 40 برس تھا یا 40 سال تھا، تو اللہ عالم، یہ غیب کی خبریں ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی وقت ہو سکتا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے کتنا وقت ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی وضاحت کی، جب انسان جو ہے نا، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک کسان ہوتا ہے، زمین میں بیج ڈالتا ہے، پھر پانی ڈالتا ہے تو کیسے فصل لہلا کے کھڑی ہو جاتی ہے نا، تو ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ بھی کیا ہے، جس دن قیامت برپا ہوگی تو سارے انسان کی جو بیج والا یعنی کہ پارٹس ہیں نا، رائی کا دانہ جیسے دیکھا آپ نے، تو سارے انسان کی بون ٹیل کا بھی شکل ایسے ہی ہوتی ہے کہ رائی کا دانہ، سارا جسم انسان کا گھل جاتا ہے ہمیشہ، لیکن یہ بون ٹیل کا جو یہ سرا ہوتا ہے جو بالکل رائی کے دانے کے برابر اس کے سائز ہوتا ہے، یہ کبھی نہیں گھلتا، نہیں کبھی مٹتا ہے کہیں پر بھی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ بس اسی سارے انسانوں کو کیا کریں گے، اگا دیں گے زمین سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے پھر اس میں دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو وہ ایک دم سے کھڑے ہو کر دکھنے لگیں گے، یعنی کہ سارے کے سارے لوگ زندہ ہو جائیں گے، اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، اور اعمال کی کتاب رکھی جائے گی، اور انبیاء اور گواہ لائے جائیں گے، اور لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی کہ سارا کا سارا جو پس منظر ہے کس کے کیا پتہ چل رہا ہے اس سے؟ آخرت یعنی قیامت کے دن کا بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی قیامت کے دن یہ سب کچھ جو ہے نا ہونے والا ہے، اور ہر اس شخص نے جو عمل کیا ہوگا اسے اس کا پورا اجر دے دیا جائے گا، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہاکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اس کے دربان کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے جو تم پر تمہارے رب کی آیتیں پڑھتے تھے اور تمہاری اسی دن کی ملاقات سے تمہیں ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن کافروں پر عذاب کا فیصلہ ثابت ہو چکا۔ تو انہیں کہا جائے گا تم جہنم کے دروازے میں داخل ہو جاؤ، اس میں تم ہمیشہ رہو گے، چنانچہ تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ہوں گے جنت کی طرف گروہ در گروہ لے جائے جائیں گے۔ تو سورہ جو الزمر ہے نا، الزمر کا معنی ہی کیا ہے؟ گروہ، تو گروہ در گروہ، تو ایک جہنم کے گروہ کی بات ہو رہی ہے اور پھر ادھر جنت کے گروہ کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے جنت کی طرف گروہ در گروہ لے جائے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، اور اس کے دربان ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو، تم پاکیزہ رہو، اب تم اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ، اللہم ربنا جعلنا منہم۔ اور وہ کہیں گے سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور ہمیں اس سرزمین یعنی جنت کا وارث بنا دیا، ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنا ٹھکانہ بنائیں، چنانچہ عمل کرنے والوں کا یہ بہت اچھا اجر ہے۔ آیت 75، اور آپ فرشتوں کو عرش کے ارد گرد حلقہ بنائے دیکھیں گے جبکہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کر رہے ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور کہا جائے گا سب تعریف رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مومن، سورہ مومن کا دو نام ہیں۔ سورہ مومن بہت سے مصحف میں یعنی قرآن کریم میں اس سورہ کا نام مومن لکھا رہتا ہے، اور بہت سے مصحف میں اس سورہ کا نام غافر لکھا رہتا ہے، سورہ غافر۔ تو اس کے دو نام ہیں، سورہ مومن اور سورہ غافر، ٹھیک ہے نا؟ اور اس سورت کا آغاز جو ہو رہا ہے حروف مقطعات سے ہو رہا ہے، حام میم سے ہو رہا ہے۔ تو ایسی صورتوں کی تعداد قرآن میں 7 ہے، انہیں اصطلاحاً حوامیم سبا کہا جاتا ہے اور آل حامیم بھی کہتے ہیں۔ اور اس سورے میں نا ایک مرد مومن کی حق کی دعوت اور بے باقی کا ذکر ہے،
اسی لیے اس سورہ کا نام بھی سورہ مومن ہے۔ اور حامیم سے شروعات ہونے والی صورتیں یعنی حوامیم سبا کہلاتی ہیں۔ یہاں پہ جو حامیم سے جو اب لفظ شروع ہو رہا ہے تو یہاں سے مسلسل حامیم کی صورتیں شروع ہو جائیں گی، تو ان ساری جو صورتیں ہیں انہیں کیا کہلاتا ہے؟ حوامیم سبا کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، حوامیم سبا۔ ابن عباس صلی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہر چیز کی ایک مغز ہے، اور قرآن کا مغز حوامیم صورتیں ہیں۔ یعنی جو حوامیم صورتیں یعنی حامیم سے جو شروع ہونے والی صورتیں ہیں، یہ کیا ہے؟ قرآن کریم کا مغز ہے۔ شروع کرتی ہوں اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے، نہایت مہربان ہے۔ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو نہایت غالب اور خوب جاننے والا ہے، گناہ بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے، بڑا فضل والا ہے۔ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں صرف کافر لوگ ہی جھگڑا کرتے ہیں، لہٰذا آپ کو ان کا شہروں میں چلنا پھرنا دھوکے میں نہ ڈالے۔ ان سے پہلے قوم نوح نے اور ان کے بعد دوسرے گروہوں نے بھی انبیاء کو جھٹلایا، اور ہر امت نے اپنے رسولوں کے بارے میں ارادہ کیا کہ اسے گرفتار کر لے، اور انہوں نے ناحق جھگڑا کیا تاکہ اس باطل کے ذریعے سے حق کو نیچا دکھائیں۔ پھر میں نے انہیں پکڑ لیا تو دیکھ لو میری سزا کیسی تھی۔ اور اسی طرح ان لوگوں پر آپ کے رب کا فیصلہ ثابت ہو گیا جنہوں نے کفر کیا، بلا شبہ یہ دوزخی ہیں۔ جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ اس کے ارد گرد ہے، اور وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور اپنے علم سے ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، لہٰذا ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرے راستے کی پیروی کی ہے اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ سبحان اللہ، ہے نا؟ فرشتے بھی ایسے لوگوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں نا۔ یعنی کہ عرش کے جو اٹھانے والے حاملین فرش عرش ہیں جو، ٹھیک ہے، عاملین عرش کے جو فرشتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں مغفرت کے وقت اور بخشش کی اور رحمت کی۔ تو یہ خاص فرشتے ہیں، اور لیکن کس کے لیے دعائیں کرنے والے ہیں؟ لیکن جو ایمان لاتے ہیں، جو استغفار کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آیت دیکھیں، آیت نمبر 8، اے ہمارے رب، اور انہیں ان ہمیشہ رہنے والے باغوں میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کو جو ان کے باپ دادا اور ان کی بیویاں اور ان کی اولادوں میں سے نیک ہوں، بے شک تو غالب اور نہایت حکمت والا ہے۔ اور انہیں برائیوں سے بچا، اور جسے تو نے اس دن کی برائیوں سے بچا لیا تو در حقیقت تو نے اس پر رحم کیا، اور یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا اور ان سے پکار کر کہا جائے گا تمہیں جتنا غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے، اللہ کو تم پر اس سے کہیں زیادہ غصہ اس وقت آتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا، تو تم انکار کر دیتے تھے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 بار موت دی اور تو نے ہمیں 2 بار زندہ کیا، تو ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، پھر کیا نکلنے کا کوئی رستہ ہے؟ تمہیں یہ عذاب اس وجہ سے ہے کہ بلا شبہ جب تنہا اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جاتا تھا تو مان لیتے تھے۔ اب حکم تو اللہ ہی کا ہے جو نہایت برتر ہے اور بہت بڑا ہے۔ وہی تو ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے رزق نازل کرتا ہے، اور نصیحت تو وہی پکڑتا ہے جو رجوع کرتا ہے، لہذا تم اللہ کے لیے بندگی خالص کرتے ہوئے اسی کو پکارو، اگرچہ کافر ناپسند ہی کریں۔ وہ بہت بلند درجوں والا ہے، عرش کا مالک ہے، اور اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے وہی نازل کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو ملاقات کے دن سے ڈرائے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رفیع الدرجہ، وہ بہت بلند درجے والا ہے، ذل عرش، عرش کا مالک ہے، یلقی الروح، اور وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے کیا کرتا ہے؟ وہی کرتا ہے۔ یعنی کہ قرآن کا جیسے نزول ہوا تو اسے وہی الہی بولتے ہیں نا، اسی لیے تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یلقی الروح من امرہ، تو روح سے مراد کیا ہے؟ روح سے مراد وہی الہی ہے جو وہ اپنے بندوں میں سے کسی کو رسالت کے لیے چن کر اس پر نازل فرماتا ہے۔ وہی کو روح اسی لیے تعبیر فرمایا ہے کہ جس طرح روح میں انسانی زندگی کی بقا اور سلامتی کا راز چھپا ہے، اسی طرح وہی الہی سے بھی انسانی دلوں میں زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے جو پہلے کفر اور شرک کی وجہ سے مردہ ہوتے ہیں۔ یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کتنی مقامات پر کہا ہے کہ کچھ لوگ کیا ہیں؟ وہ مردہ ہیں، ہے نا، اللہ تعالیٰ کی آیات نہیں سنتے ہیں۔ تو جب جو سننے والے ہوتے ہیں، جو عمل کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے زندہ کہا ہے، تو وہ زندہ ہے۔
تو زندہ مردہ کس بنا پہ؟ جس نے اللہ تعالیٰ کے آیات پہ کیا کہا؟ لبیک کہا، ایمان لے آیا، تو وہ زندہ ہے۔ جس نے اس کا انکار کیا، کفر کیا، تو وہ مردہ ہے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 16 ہے۔ جس دن وہ نکلیں گے اللہ تعالیٰ پر ان کی کوئی چیز چھپ نہیں ہوگی، چھپی نہیں ہوگی۔ آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر سب اللہ واحد اور قہار کی، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی واحد اور قہار کی۔ آج ہر نفس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، یعنی قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فیصلہ فرما رہے ہیں، اسی کا پس منظر ہے یہاں پہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آج ہر نفس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمائے ہیں۔ آج کوئی ظلم نہیں ہوگا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور آپ انہیں قریب آنے والے دن یعنی قیامت سے ڈرائیے، جبکہ غم سے بھرے ہوئے کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے۔ ظالموں کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی کہ جس کی بات مانی جائے۔ وہ جانتا ہے خیانت کرنے والی آنکھوں کو، اور جو اسے بھی جو سینوں میں چھپاتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، آنکھوں کی خیانت اور سینوں میں چھپے ہوئے راز۔ تو آنکھوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص کر کے یہاں پہ ذکر فرمایا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین، یعنی اللہ جانتا ہے خیانتیں کس کی؟ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، کیونکہ یہ آنکھ جو ہوتی ہے نا انسان کی بہت گناہ کرواتی ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کو مینشن کیا ہے۔ اور دل، پھر جو آنکھ جو لیتی ہے اپنے اندر تو پھر وہ کہاں اترتا ہے؟ سینے میں، دلوں میں، تو وہ سینوں کی بھید بھی جانتا ہے۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کے کامل علم کا بیان ہے کہ اسے تمام چیزوں کا علم ہے، چھوٹی ہو یا بڑی، باریک ہو یا موٹی۔ اس لیے نا انسان کو چاہیے کہ جب اس کے علم اور احاطہ کا یہ حال ہے تو اس کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ صحیح معنوں میں اس کا خوف اپنے اندر پیدا کرے، یعنی صحیح معنوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف اپنے سینے میں پیدا کرے۔ آنکھوں کی خیانت یعنی کن اکھیوں کی نگاہوں سے جو دیکھا جاتا ہے نا، جیسے راہ چلتے کسی حسین عورت کو یا کوئی بوائے فرینڈ یا کوئی لڑکے کو کوئی انسان دیکھتا ہے، کن اکھیوں سے دیکھتا ہے، تو کن اکھیوں سے جو ترچھی نگاہوں سے جو دیکھنا ہوتا ہے، یہ جو خیانت ہے اس کا بھی اللہ کو خبر ہے۔ سینوں کی باتیں، جو سینوں کی وسوسے، اب دیکھا ہے کسی کو دل میں خیالات امڑنے لگے، الٹے سیدھے وسوسے آنے لگے، تو یہ سینوں کی جو بات ہے، خیالات ہے، ان کے بارے میں بھی اللہ کو خبر ہے۔ سینوں کی باتوں میں جو وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، جو بھی انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، تو وہ جب تک وسوسے ہی رہتے ہیں تب تک تو وہ قابل پکڑ نہیں ہوں گے، لیکن جب وہ پکے ارادے کا شکل اختیار کر لیتے ہیں تو پھر ان کے بارے میں سوال اور پکڑ ہو سکتی ہے، چاہے ان پر عمل کرنے کا انسان کو موقع ہی نہ ملے۔ یعنی کسی نے کوئی وسوسہ آیا، اس کو بار بار وہ سوچ رہا ہے نا، کیونکہ انجوائمنٹ ہوتا ہے انسان کے اندر کی، کچھ نہ کچھ نفسی ہوتی ہوگی خواہشات، بہرحال تو کچھ وسوسے ایک انسان کے اچانک سے آگے اس نے جھاڑ دیا، ہٹا دیا نہیں، لیکن ایک ہی کوئی سوچ ہے، وہ سوچ رہا ہے، اور اس نے سوچ میں پتہ نہیں کیا کیا، اس میں بہت سی چیزیں انسان سوچ ڈالتا ہے نا وسوسوں کے ذریعے سے، تو اس میں بھی پکڑ ہے انسان کی۔ آئے دیکھیں آیت نمبر 20، اور اللہ تعالیٰ ہی کے حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہی حق کے ساتھ فیصلہ کرنے والا ہے، اور اس کے سوا جنہیں پکارتے ہیں وہ کسی بھی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے۔ کیا وہ لوگ زمین میں گھومے پھرے نہیں؟ پھر وہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے ہیں۔ وہ ان سے قوت میں زمین میں نشانیوں کے لحاظ سے کہیں بڑھ کر تھے، پھر اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا، اور انہیں اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ یہ اس لیے کہ بے شک ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، تو انہوں نے انکار کیا، لہٰذا اللہ نے انہیں پکڑ لیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں، واضح جو نشانیاں، کھلی نشانیوں کے ساتھ، دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور حامان اور قارون کی طرف، چنانچہ انہوں نے کہا یہ تو کیا ہے، یہ تو جادوگر ہے، بڑا ہی جھوٹا ہے۔ پھر جب وہ ہماری طرف سے ان کے پاس حق لے کر آیا تو انہوں نے کہا جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھو، اور کافروں کی چال تو بالکل ہی ناکام ہے۔ اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ کو قتل کر دوں، اور اسے چاہیے کہ وہ اپنے رب کو بلا لے، بلا شبہ میں تو ڈرتا ہوں کہ وہ تمہارے دین کو بدل ڈالے گا، یا یہ کہ زمین میں فساد پھیلائے گا۔ اور موسیٰ نے کہا بے شک میں
اور تمہاری رب کی پناہ میں آ چکا ہوں، اور ہر اس تکبر سے جو حساب کے دن ایمان ہی رکھتا۔ اور آل فرعون میں سے ایک مومن مرد جو اپنا ایمان چھپاتا تھا کہنے لگا، کیا تم ایک شخص کو اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، جبکہ وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آیا ہے؟ اور اگر وہ جھوٹا ہوتا تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی کے اوپر ہے، اور اگر وہ سچا ہے تو تمہیں کچھ حصہ ملے گا جس کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑھنے والا ہے، جھوٹا ہے۔ اب یہاں سے جو قوم فرعون کا جو ایک شخص تھا، یعنی کہ فرعون کے ہی قوم سے تھا، قبطی تھا، تو لیکن یہ ایمان لا چکا تھا، مومن شخص تھا، تو مومن شخص کا ذکر ہے، بیان کیا جا رہا ہے، اور اس کا جو واقعہ ہے تقریباً 28 آیت سے لے کے 45 آیت تک کی اس کا ذکر چلے گا۔ تو اس نے بہترین انداز میں لوگوں کو تبلیغ کی، دعوت حق پہنچائی، اور ایمان لایا، اور رسول کی بات مانی، رسول کی اتباع کی، اور بہترین انداز میں لوگوں کو مخاطب کر رہا ہے۔ دیکھیں آیت نمبر 29، اے میری قوم، آج تمہاری ہی حکومت ہے جبکہ زمین میں تم ہی غالب ہو، پھر ہمیں اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا اگر وہ ہم پر آ پڑا؟ فرعون نے کہا، میں تمہیں وہی راہ دکھاتا ہوں جو میں خود دیکھتا ہوں، اور میں بھلائی ہی کے راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں۔ اور جو شخص ایمان لایا اس نے کہا، اے میری قوم، بلا شبہ مجھے تمہارے بارے میں دوسرے گروہ جیسے دن کے عذاب کا ڈر ہے، جیسے قوم نوح کا حال ہوا، اور عاد و سمود اور ان لوگوں کا جو ان کے بعد ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا ہے۔ اے میری قوم، بے شک مجھے تم پر آپس میں پکار کے دن یعنی قیامت کا دن کا ڈر ہے، یعنی کہ اس نے تبلیغ کی اور اپنی قوم کو ڈرا رہا ہے یہ مومن شخص، اور کہہ رہا ہے کہ بے شک مجھے آپس میں پکار کے دن یعنی قیامت کے دن کا ڈر ہے۔ تو قیامت کے بارے میں یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن کو یوم التناد کہا گیا ہے۔ تو ان یخاف علیکم یوم التناد، اے میری قوم کہ میں خوف کھاتا ہوں تمہارے لیے یوم التناد کے دن سے۔ تو یوم التناد یہاں لیا گیا ہے، اس کا لفظ یوم التناد سے تنادی کے معنی ہوتے ہیں ایک دوسرے کو پکارنا، ٹھیک ہے؟ تناد جو ہے تنادی، تو اس کے معنی ہوتے ہیں ایک دوسرے کو پکارنا۔ تو قیامت کو یوم التناد اس لیے کہا گیا ہے کہ اس دن ایک دوسرے کو پکاریں گے لوگ، جنت والے جہنم والوں کو اور جہنم والے جنت والوں کو آواز دیں گے۔ سورہ اعراف میں آیا ہے اس کے بارے میں، آیت 44-50 میں، تو پکار رہے ہوں گے۔ اور میزان کے پاس کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ جو میزان ہے، میزان کے پاس ایک فرشتہ ہوگا جس کی نیکیوں کا پلڑا، جس شخص کی بھی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا، اور اس کی بدبختی کی وجہ سے یہ فرشتہ چیخ کر اعلان کرے گا۔ اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اعمال کے مطابق لوگوں کو پکارا جائے گا، جیسے جنت والوں کو اے جنتیوں کہہ کر خطاب ہوگا، اور جہنم والوں کو اے جہنمیوں کہہ کے خطاب ہوگا۔ تو امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ان تمام باتوں ہی کی وجہ سے یہ نام رکھا گیا ہے، اس قیامت کے دن کا یعنی یوم التناد رکھا گیا ہے، یعنی قیامت کے دن کیا ہے، آپس میں لوگ ایک دوسرے کو پکاریں گے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 33، جس دن تم پیٹ پھیر کر بھاگو گے تو تمہیں کوئی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والا نہ ہوگا، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اور بلا شبہ اس سے پہلے یوسف بھی تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا تھا، پھر تم ہمیشہ اس کے متعلق شک میں رہے، اور جو وہ تمہارے پاس لایا، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گیا تو تم نے کہا اس کے بعد اللہ ہرگز کوئی رسول نہیں بھیجے گا۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اسی طرح گمراہ کرتا ہے جو حد سے بڑھنے والا ہے، شک کرنے والا ہو۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں کسی دلیل کے بغیر جھگڑتے ہیں، ان کے پاس آئی ہو اللہ تعالیٰ کے نزدیک، ان لوگوں کے نزدیک جو ایمان لائے ہیں، اللہ کے نزدیک اور ان لوگوں کے نزدیک جو ایمان لائے ہیں، بڑی ناراضگی کا وجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر تکبر اور سرکش کے دل پر اسی طرح مہر لگا دیتا ہے۔ اور فرعون نے کہا، اے حامان، تو میرے لیے ایک بلند یعنی اونچی عمارت بنا تاکہ میں راستوں تک پہنچوں، آسمانوں کے راستے تک، پھر میں جھانک کر موسیٰ کے معبود کی طرف دیکھوں تو، اور بے شک میں تو اس سے جھوٹا ہی خیال کرتا ہوں۔ یعنی اتنی بڑی حماقت کی فرعون نے، اس نے حامان سے کہا
کہ اے حامان تو جو ہے نا میرے لیے کیا بنا، ایک ایسی عمارت بنا، ایسی اونچی بلند عمارت بنا جس پر میں جاؤں چڑھوں اور جھانک کے دیکھوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے رب کو نا مذاق کے طور پہ۔ اتنی بڑی اس نے بات کہی۔ اسی طرح فرعون کے لیے اس کا برا عمل پرکشش بنا دیا گیا اور اسے سیدھے رستے سے روک دیا گیا، اور فرعون کی چال تو بس تباہ برباد ہو کر رہی۔ آیت 38۔ اور جو شخص ایمان لایا اور اس نے کہا اے میری قوم تو میری پیروی کرو، یعنی کہ وہی مومن شخص جو ہے کہہ رہا ہے میں تمہیں بھلائی کا راستہ بتاؤں گا۔ اے میری قوم، یہ دنیا کی زندگی تو بس فائدہ اٹھانا ہے، بہت تھوڑا سا، اور بے شک آخرت ہی کیا ہے، ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ جس نے کوئی بھی برائی کی تو اسے بس اس کے برابر ہی بدلہ دیا جائے گا، اور جس نے کوئی نیکی کا کام کیا، وہ مرد ہو یا عورت ہو، جبکہ وہ مومن ہو، تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وہاں انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا۔ تو یہاں پہ اس کا مطلب یہی ہے کہ جو بھی کوئی شخص ہو جس نے کوئی نیکی کا کام کیا، وہ مومن مرد ہو یا مومن عورت ہو، تو اس کا صاف مطلب ہے کہ نیک اعمال کے بغیر صرف انسان ایمان، یا ایمان کے بغیر نیک اعمال کی حیثیت اللہ کے یہاں کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کوئی انسان اگر نیک اعمال کرتا ہے، اس کے پاس ایمان نہیں ہے، یا اگر کوئی شخص ایمان لے آتا ہے، اس کے پاس کیا ہے، عمل صالحات نہیں، نیک اعمال نہیں ہے، تو پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیابی کے لیے ایمان کے ساتھ نیک عمل اور عمل کے ساتھ ایمان ضروری ہے۔ اے میری قوم، مجھے کیا ہے کہ میں تجھے نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو؟ تم مجھے بلاتے ہو میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کروں اور میں اس کے ساتھ ایسی چیزیں شریک ٹھہراؤں جن کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے، اور میں تمہیں نہایت غالب اور خوب بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں۔ یقینی بات ہے کہ تم مجھے جس کی طرف بلاتے ہو، نہ تو وہ دنیا میں پکارے جانے کے قابل ہے اور نہ آخرت میں، اور بلا شبہ ہماری واپسی اللہ ہی کی طرف ہے، اور بلا شبہ سے بڑھنے والے دوزخی ہی ہیں۔ لہٰذا تم بہت جلدی ان باتوں کو یاد کرو کہ جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے، اور انہوں نے جو مکر کیا، یعنی فریب کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی برائیاں سے اس کو بچا لیا، یعنی اس لوگوں کی برائیوں سے اس کو بچا لیا، ایمان والوں کو بچا لیا، اور فرعون کی آل کو برے عذاب نے گھیر لیا۔ اور آگ ہے وہ آگ یعنی دوزخ کی آگ ہے جس پر انہیں صبح شام پیش کیا جاتا ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی آل فرعون کو بہت سخت عذاب میں داخل کیا جائے گا۔ تو اس آگ پر، یعنی یہاں پر جس کا ذکر ہو رہا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قبر کا عذاب برحق ہے۔ تو اس آگ پر برزخ میں، یعنی قبروں میں، وہ لوگ جو روزانہ صبح شام پیش کیے جاتے ہیں، جس سے قبر کا عذاب ہونا ثابت ہوتا ہے، جس کا لوگ انکار کرتے ہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سوال کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، ہاں، قبر کا عذاب حق ہے۔ بخاری کی حدیث نمبر 1372۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا گیا کہ جب تم میں سے کوئی مرتا ہے تو قبر میں اس پر صبح شام اس کی جگہ پیش کی جاتی ہے، یعنی اگر وہ جنتی ہے تو جنت، اور اگر وہ جہنمی ہے تو جہنم اس کے سامنے صبح شام پیش کی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے یہ تیری اصل جگہ ہے جہاں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تجھے بھیجے گا۔ بخاری کی حدیث نمبر 1379 اس کا نمبر۔ آئے دیکھیں آیت نمبر 47۔ اور جب یہ جہنم میں آپس میں جھگڑیں گے تو جن لوگوں نے تکبر کیا تھا ان سے کمزور لوگ کہیں گے بلا شبہ ہم تو تمہارے تابع تھے، کیا پھر تم ہم سے آگ کا کچھ حصہ ہٹاؤ گے؟ جن لوگوں نے تکبر کیا تھا وہ کہیں گے بے شک ہم سب ہی اس آگ میں ہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تو بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا ہے، اور سب لوگ آگ میں ہوں گے۔ جہنم کے دربانوں سے کہیں گے تم اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ایک دن تو ہم سے کچھ عذاب کو ہلکا کر دے۔ یہاں پہ آیتیں پتہ چل رہی ہیں کہ اب یہ فیصلہ ہو چکا، ابھی تو حساب کتاب کا فیصلہ ہو رہا تھا نا حشر کے دن، اب یہ آیتیں بتا رہی ہیں کہ ایک جو انسان ہے سرکش، نافرمان، کافر انسان، ان سب کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جہنم میں بھیج دیا۔ اب وہاں پر یہ لوگ دربان سے، یعنی کہ جہنم کے دروگا سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ایک دن کے لیے اللہ تعالیٰ سے کہو کہ ہم پر عذاب ہلکا کر دے۔ تو وہ کہے گا کیا تمہارے پاس رسول تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ تو وہ جواب میں کہیں گے کیوں نہیں۔ وہ دربان کہیں گے پھر تم خود ہی دعا کرو
اور کافروں کی دعا تو بیکار ہی جائے گی۔ اللہم اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم اور جہنم کی آگ سے بچانا پروردگار، کیونکہ وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت برا ٹھکانہ۔ اللہم اجرنا من النار۔ آئے دیکھیں آیت نمبر 51۔ بلا شبہ ہم رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد دنیاوی زندگی میں کرتے ہیں، اور اس دن بھی کریں گے جب وہ کھڑے ہوں گے۔ اس دن ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہیں دے گی، اور ان کے لیے لعنت ہوگی، اور ان کے لیے برا گھر ہوگا۔ اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو ہدایت دی، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا، عقل مندوں کی ہدایت اور نصیحت کے لیے۔ لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، اور شام کو صبح کو اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کیجیے۔ بلا شبہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں کسی دلیل کے بغیر جھگڑتے ہیں جو ان کے پاس آئی ہو، اور ان کے سینے میں صرف بڑائی یعنی سخت ہے، تو وہ اس تک کبھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ لہٰذا آپ ان کی برائی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیے۔ بلا شبہ وہی خوب سننے والا ہے اور خوب دیکھنے والا ہے۔ آسمان اور زمین کو پیدا کرنا لوگوں کو پیدا کرنے سے کہیں زیادہ بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں۔ اور لوگ جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، برائی کرنے والے تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہیں۔ یعنی کہ برائی کرنے والے اور نیک عمل کرنے والے برابر نہیں ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے تم بہت ہی کم نصیحت پکڑتے ہو۔ آیت 59۔ بلا شبہ قیامت یقیناً آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اور تمہارے رب نے کہا تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ بلا شبہ جو لوگ میری عبادت سے سرکشی کرتے ہیں وہ بہت جلد ذلیل اور رسوا ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ آیت دیکھیں آیت نمبر 61۔ اللہ تعالیٰ وہی جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن کو دکھلانے والا روشن بنایا۔ بلا شبہ اللہ لوگوں پر بڑے فضل والا، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے ہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، پھر تم کہاں بہکائے جاتے ہو؟ اسی طرح وہ لوگ بہکائے جاتے رہے ہیں جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے قرار گاہ اور آسمان کو چھت بنایا، اور اس نے تمہاری صورتیں بنائی تو بہت اچھی صورتیں بنائی ہیں اس نے، اور اس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا ہے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے اللہ تعالیٰ رب العالمین بہت بابرکت ہے، برکت والا ہے، وہ زندہ ہے، اس کے سوا کوئی برحق معبود نہیں ہے، لہٰذا تم اس کے لیے بندگی کو خالص کرتے ہوئے اسی کو پکارو۔ سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے بے شک مجھے اس سے روک دیا گیا کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے کھلی ہوئی نشانیاں آ گئی ہیں، اور مجھے یہ حکم کیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کا فرما بردار ہوں۔ وہی جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر وہ تمہیں بچہ بنا کر نکالتا ہے، پھر تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، پھر تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ، اور تم میں سے کچھ وہ ہیں جو اس سے پہلے ہی فوت کر دیے جاتے ہیں، یعنی بڑھاپا آنے سے پہلے ہی فوت کر دیے جاتے ہیں، تاکہ تم ایک مقررہ مدت کو پہنچو، اور تاکہ تم سمجھو۔ وہی تو ہے زندہ کرتا ہے، وہی تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ۔ اور پھر وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو بس اسے کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں؟ وہ کہاں پھیرے جا رہے ہیں جنہوں نے اس کتاب کو یعنی قرآن کو جھٹلایا، اور ان تعلیمات کو بھی جن کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، تو وہ تو بہت جلد جان ہی لیں گے، جب ان کی گردنوں میں توق اور بیڑیاں ہوں گی، اور وہ گھسیٹے جائیں گے کھولتے ہوئے پانی میں، اور پھر وہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہاں ہے وہ جنہیں تم شریک ٹھہراتے تھے اللہ کے سوا؟ وہ کہیں گے کہ وہ تو ہم سے گم ہو گئے ہیں، بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی کو بھی نہیں پکارتے تھے، یعنی آخرت میں سب مکر جائیں گے کہ ہم دنیا میں کسی کو شرک کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح کافروں کو گمراہ کرتا ہے۔ تمہارا یہ اس لیے ہوا انجام کہ تم زمین میں ناحق اتراتے تھے، اور اس لیے کہ تم اکڑتے تھے۔ اب تم جہنم کے دروازے میں داخل ہو جاؤ، تم اس میں ہمیشہ رہو گے، چنانچہ تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے۔ پھر اگر ہم چاہیں آپ کو اس میں سے کچھ دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے، یا ہم آپ کو فوت کر دیں، آخرکار وہ ہماری طرف لوٹائے جائیں گے۔ دیکھیں آیت نمبر 78۔
اور بلا شبہ ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول بھیجے، ان میں سے کچھ وہ ہے جن کا حال ہم نے آپ سے بیان کر دیا ہے، اور ان میں سے کچھ وہ ہے جن کا حال ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا ہے۔ اور کسی رسول کو یہ نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے سوا کسی کوئی بھی نشانی لے آئے، یعنی معجزات لے آئے۔ یعنی آیات جو یہاں پہ لفظ آیا ہے تو اس سے مراد معجزہ ہے، خرق عادت واقعہ ہے، جو پیغمبروں کی سچائی نا اور دلالت ہوتی ہے، یعنی کہ وہ دلیل ہوتی ہے کہ واقعی میں پیغمبر سچے ہیں اور حق ہیں۔ جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بنا کسی مانگے بغیر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو نا انہوں نے ڈیمانڈ نہیں کیے تھے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیے، سلیمان علیہ السلام کو، داؤد علیہ السلام کو، اور پھر اسی طرح سے بہت سارے انبیاء تھے جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے آپ معجزات دیے۔ یہ دلیل ہوتے تھے کہ واقعی میں یہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو کافر لوگ جو پیغمبروں سے مطالبہ کرتے رہے ہیں، جس طرح سے مکہ کے کافر نے کئی بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا، اور بنی اسرائیل آیت نمبر 93 میں بھی اسی طرح سے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کسی پیغمبر کے اختیار میں یہ نہیں تھا کہ وہ اپنی قوم کے مطالبے پر کوئی معجزہ دکھا دے، یہ صرف تو ہمارے اختیار میں ہے۔ اور بعض نبیوں کو تو شروع سے ہی معجزے دے دیے جاتے تھے، اور کچھ نبیوں کو ان کے مطالبے پر دیے جاتے تھے، اور کچھ کو مطالبے کے باوجود نہیں دکھلائے گئے۔ تو یہ معجزے دکھانا یا اللہ تعالیٰ کی آیات کس کے اختیارات میں؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پھر جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا، اور اس موقع پر باطل والے نے صرف اور صرف خسارہ اٹھایا۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے تاکہ تم ان میں سے کچھ پر سواری کرو، اور ان میں سے کچھ کو تم کھاتے بھی ہو، اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سارے فائدے ہیں، اور تاکہ تم ان پر سوار ہو کر اپنی اس حاجت کو پہنچو جو تمہارے دلوں میں ہے، اور تم ان کشتیوں پر بھی سوار کیے جاتے ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، پھر تم اللہ تعالیٰ کی کون سی نشانیوں کا انکار کرو گے؟ کیا پھر انہوں نے زمین کی سیر نہیں کی کہ وہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے، ان سے زیادہ تعداد میں اور زیادہ اور قوت میں بھی زیادہ تھے، زمین میں جو نشانات کے لحاظ سے کہیں بڑھ کر تھے۔ پھر جو کچھ وہ کرتے رہے ان کے کسی کام نہیں آیا۔ پھر جب ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے ان کے پاس تو وہ اس سے جھوٹے علم پر اتراتے رہے، اور جو کچھ جو ان کے پاس تھا، اور انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ آیت 84، چنانچہ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو کہا کہ ہم ایک اللہ پر ایمان لائے، اور ہم ان چیزوں کا انکار کرتے جنہیں ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو ان کے ایمان لانے نے کوئی نفع نہ دیا۔ یہی اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ جو اس کے بندوں میں گزرا ہے، اور اس عذاب کے موقع پر کافروں نے خسارہ اٹھایا ہے۔ یعنی عذاب دیکھنے کے بعد جب ایمان لائے گا تو ایمان کیا ہے؟ قابل قبول نہیں ہے، وہ ایمان لانا قابل ریجیکٹ ہے، وہ ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، رد کر دیا جاتا ہے۔ سورہ حامیم السجدہ، اس سورت کا نام بھی کیا ہے؟ فصلت ہے۔ یعنی قرآن کریم میں، یعنی مصحف میں، کچھ قرآن کریم یا مصحف میں آپ لسٹ میں دیکھیں گے تو اس کا نام فصلت ہوتا ہے، اور کچھ قرآن کریم میں اس کا نام حامیم السجدہ ہوتا ہے۔ تو اس کے دو نام ہیں، حامیم السجدہ اور دوسرا نام ہے سورہ فصلت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ حامیم، رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کر بیان کی گئی ہیں، اس حال میں کہ قرآن عربی میں ہے، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، جو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا ہے۔ پھر ان میں سے اکثر لوگوں نے اس سے منہ موڑ لیا اور وہ سنتے نہیں ہیں، اور انہوں نے کہا جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے اس سے ہمارے دلوں میں پردے پڑے ہوئے ہیں اور ہمارے کانوں میں ڈانٹ ہے، اور ہمارے اور تیرے درمیان ایک پردہ ہے، لہٰذا تو اپنا کام کر، بلا شبہ ہم اپنا کام کرنے والے ہیں۔ کہہ دیجئے بس میں تو تمہارے جیسا ایک انسان ہی ہوں، میری طرف تو وحی کی جاتی ہے، یہ کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، لہٰذا اسی کی طرف تم یکسو ہو کر متوجہ رہو اور اسی سے بے شک تم بخشش مانگو۔ اور مشرک لوگوں کے لیے ہلاکت یعنی تباہی ہے، جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے بھی انکاری ہیں۔ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے، اور ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ آپ کہہ دیجئے کیا تم واقعی اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا ہے، اور تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو؟ وہ تو جہانوں کا رب ہے، اور اس نے
زمین میں اس کے اوپر مضبوط پہاڑ بنائے ہیں اور اس میں برکتیں رکھی ہیں اور اس کی غذاؤں کا ٹھیک اندازہ رکھا ہے، اور یہ کام 4 دنوں میں ہوا۔ پوچھنے والوں کے لیے ٹھیک 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 جواب ہو گیا، اور پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جبکہ وہ دھواں تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس سے اور زمین سے کہا کہ تم دونوں خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے آؤ، تو دونوں نے کہا کہ ہم دونوں خوشی کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے اس آیت سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہے، اس نے غذاؤں کو ٹھیک اندازہ دیا، اور یعنی کہ زمین میں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے غذائیں نکالی ہیں وہ بھی کیا ہے، ٹھیک اندازے میں پیدا ہو رہی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ سمندر ہے، سمندر میں اگر فشز آپ دیکھیں جتنے انڈے دیتی ہیں، اگر وہ سارے نکل آتی نا تو انسان دنیا میں رہ نہیں سکتا تھا۔ تو کیا ہوتا ہے، فش کے جو انڈے ہیں فش کھا جاتی ہے، اور کچھ مچھلیوں کو بھی فش نکل جاتی ہے اسی طرح سے۔ تو پھر کیا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کیا مقدار صحیح ہے، کھانے پینے کی مقدار اللہ تبارک تعالیٰ نے نکالنے میں بھی کیا رکھا ہے، اپنے حساب سے رکھا ہے، اور اعتدال بھی رکھا ہے۔ یعنی اگر ضرورت سے زائد ہو جاتی تو زمین میں کیا ہو جاتا، تباہی بربادی آ جاتی۔ پھر آپ دیکھیے پھر اس طرح سے راشن ہے، غلہ ہے، چیزیں ہیں، پھل ہیں، درخت ہیں، یہ جتنی بھی غذائیں ہیں وہ سب کیا ہے، انداز سے اللہ تبارک تعالیٰ نکالتے ہیں، جو سب کو مل بھی جاتی ہیں، سب کو پہنچ بھی جاتی ہیں، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ پرندے ہو، چاہے وہ انسان ہو۔ آیت 12، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں 2 دن میں 7 آسمان بنا دیا، انہیں 2 دن میں 7 آسمان بنا دی، اور ہر آسمان میں اس کا کام الہام کر دیا، اور ہم نے دنیا والے آسمان کو چراغوں کی زینت دی، یعنی کہ ستارے سجا دیے، اور اس کی حفاظت کی۔ یہ نہایت غالب اور خوب جانے والے کی تدبیر ہے۔ پھر اگر وہ منہ موڑے تو کہہ دیجئے میں نے تو تمہیں ایسی کڑک سے ڈرا دیا ہے جو عاد اور سمود کی کڑک کے جیسی ہوگی۔ جب رسول ان کے پاس سامنے سے اور ان کے پیچھے سے آئے تو اور کہا کہ تم اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو، تو انہوں نے کہا اگر ہمارا رب چاہتا تو ضرور فرشتے نازل کرتا، لہٰذا جو کچھ دیکھ کر تمہیں بھیجا گیا ہے ہم تو یقیناً اس کے انکاری ہیں۔ پھر جو عاد تھے انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا، اور وہ بولے قوت میں ہم سے زیادہ سخت کون ہے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ جس سے انہیں پیدا کیا ہے وہ قوت میں ان سے زیادہ سخت ہیں، اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ چنانچہ ہم نے ان پر منحوس دنوں میں طوفانی ہوا بھیجی تاکہ ہم انہیں دنیاوی زندگی میں ہی ذلت اور رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھائیں، اور بلا شبہ آخرت کا عذاب سب سے زیادہ رسوا کرنے والا ہے، اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اور جو سمود تھے تو ہم نے ان کی رہنمائی کی تو انہوں نے ہدایت پر اندھے پن کو پسند کیا، اور پھر اپنے کرتوتوں کی وجہ سے انہیں ذلت اور رسوائی کے عذاب کی کڑک نے آ لیا، اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دی تو جو ایمان لائے اور وہ تقوی اختیار کرتے تھے۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ کے دشمن آگ کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے اور ان کی درجہ بندی کی جائے گی، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس یعنی دوزخ کے پاس پہنچیں گے تو ان کے خلاف ان کے کان، آنکھیں اور ان کی جلدیں اور ان کے عملوں کی گواہی دیں گے، ان کے خلاف گواہی دیں گے جو وہ کچھ کرتے تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، اس آیت سے ایک نئی بات پتہ چلتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ انسان کی اعضا گواہی دیں گے، ابھی تک تو یہ ہم سب جانتے تھے، آج یہاں سے ایک نئی بات پتہ چل رہی ہے، وجلودہم، کہ جلد بھی انسان کی گواہی دے گی۔ جو انسان کی اسکن ہے نا، تو یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے آگے گواہی دے گی، بولے گی۔ اگر اس نے اچھے عمل کیے ہوں گے تو وہ اس کی گواہی دے گی، اگر اس نے برے عمل کیے ہوں گے تو وہ بھی اس کی گواہی دے گی۔ اور وہ اپنی جلدوں سے کہیں گے ہم نے تمہارے خلاف گواہی کیوں دی، یعنی کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی، اپنی ہی جلد سے وہ کہیں گے لوگ۔ تو وہ کہے گی ہمیں اسی اللہ نے بلوایا جس نے ہر چیز کو بلوایا، اور اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور تم پردہ نہیں کیا کرتے تھے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں، تمہارے چمڑے تمہارے خلاف گواہی دیں گے، بلکہ تم سمجھتے تھے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے بہت سے اعمال کو نہیں جانتا تھا جو تم کرتے تھے، اور تمہارا یہی گمان تھا جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا، اسی نے تمہیں ہلاکت کیا، چنانچہ تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے۔ پھر اگر وہ صبر کرے تو بھی آگ انہی کا ٹھکانہ ہوگا، اور اگر وہ معافی مانگیں گے تو بھی وہ معاف کیے گئے لوگوں میں سے نہیں ہوں گے۔ اور ہم نے ان کے کچھ برے ہم نشین یعنی ساتھ رہنے والے مقرر کر دیے، تو انہوں نے ان کے اگلے اور پچھلے تمام اعمال خوشنما بنا کر ان کو دکھائے، آخر کار ان پر بھی
اللہ کی عذاب کی وہ بات پوری ہو گئی جو ان سے پہلے گزرنے والے جنوں اور انسانوں کے گروہ پر ہو چکی تھی، بلا شبہ وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اور کافروں نے کہا کہ تم اس قرآن کو مت سنو جب وہ پڑھا جائے اور شور مچاؤ تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ چنانچہ جن لوگوں نے کفر کیا ہم انہیں ضرور سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے، اور جو برے عمل وہ کرتے ہیں ہم انہیں ان کا بدلہ ضرور دیں گے۔ یہ آگ ہی اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کی سزا ہے، ان کے لیے اسی میں ہمیشہ کا رہنے کا گھر ہے۔ یہ سزا ہے اس جرم کی کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ آیت 29۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں جنوں اور انسانوں میں سے دونوں فریق دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم انہیں اپنے پاؤں تلے رون ڈالیں گے تاکہ وہ انتہائی ذلیل اور رسوا لوگوں میں سے ہوں گے۔ بلا شبہ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر وہ جم گئے، ان پر فرشتے اترتے ہیں، کہتے ہیں نہ تم ڈرو نہ تم غم کھاؤ اور اس جنت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ بہت پیاری آیت ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ، قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا رب ہمارا اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پہ جم گئے۔ استقاموا کا مطلب ہے مضبوطی سے قائم رہنا، ٹھیک ہے، یعنی توحید پر وہ ڈٹ گئے اور توحید پر وہ جم گئے، قائم رہے، دائم رہے۔ استقاموں کا مطلب ہوتا ہے مضبوطی سے قائم رہنا، یعنی وہ ایمان اور توحید پر قائم رہے، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت اور فرما برداری کریں گے، اور جو کچھ اچھے اعمال اللہ نے کرنے کو حکم دیا ہے اسے وہ بچا لائیں گے، جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کیا ہے اس سے وہ خود کو بھی بچائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت والے کام کریں گے اور جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اس سے وہ باز بھی رہیں گے۔ ان سب تمام چیزوں پر وہ جم گئے تو پھر کیا ہوگا رزلٹ میں؟ تتنزل علیہم الملائکہ، کہ ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے ان کے اوپر آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور رحمت کے فرشتے آتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تخافوا، نہ تم جو ہے ڈرو، ولا تحزنوا، اور نہ تم غم کرو، وابشروا، اور بس خوشیاں مناؤ، بالجنہ، جنت کی، التی، وہ جو ہے، کنتم، ہو تم، توعدون، تم وعدہ کیے جاتے ہو، جس کا تمہیں وعدہ کیا گیا ہے۔ تو اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 31۔ ہم دنیاوی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھی، اور اس میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تمہارے جی چاہے گا، اور اس میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تم مانگو گے۔ یہ غفور یعنی بخشنے والے اور رحم کرنے والے کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی، اور اس شخص سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جس نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیے اور کہا کہ بے شک میں تو فرما برداروں میں سے ہوں، اور نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، آپ برائی کو ایسی بات سے ٹالیے جو احسن ہو۔ تو آپ دیکھتے کہ وہ شخص جو کہ آپ کے اور اس کے درمیان دشمنی تھی، جیسے وہ جگری دوست ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ایک بہترین انسان کو تربیت فرما رہے ہیں کہ برائی کو ایسا نہیں کرنا کہ انسان کو برائی سے ہی جواب دینا ہے۔ اگر کسی نے ہمارے اوپر کیچڑ اچھالی ہے تو ہم کیا کریں؟ ایک قرآن پڑھنے والا ہے، سامنے والے کے اوپر کیچڑ نہیں اچھال سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو قرآن پڑھنے والا ہے اس کو جو برائی کو اچھائی سے دفع کرے گا، ٹھیک ہے، تو اچھائی سے دفع کرے گا، برائی نہیں کرے گا، پلٹوار نہیں کرے گا برائی کا۔ اب سامنے والے نے، کسی نے، جاہل نے گالی دے دی، کیا ایک قرآن پڑھنے والا اس کو پلٹ کے گالی دے دے گا کیا؟ ہے نا؟ تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا، تو قرآن تو ہمیں اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے نا، تو وہ اچھائی کے ساتھ اس کو دفع کرے گا۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہت جلد ایسا ہوگا کہ وہ جو برائی کرنے والا دوست ہے، وہ جو دشمن ہے، پھر کیا ہو جائے گا؟ پھر وہ دوست بن جائے گا، وہ جگری دوست بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پہ بہترین اصول بتایا ہے کہ تبلیغ کا طریقہ بتایا ہے کہ کوئی بھی آپ کے ساتھ برائی کرے تو اگر آپ تبلیغ کرنے والے ہیں تو آپ کو ان سب سے کیا کرنا ہے؟ احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے بات کرنا ہے، اور کوئی بھی برائی کو آپ کو اچھائی سے دفع کرنا ہے، برائی کو برائی سے دفع نہیں کرنا ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ وہ شخص جو برائی پر آمادہ تھا، اس کے اور جو نیک انسان ہے اس کے درمیان جو دشمنی تھی وہ کیا ہے؟ وہ جگری دوست میں کیا ہے؟ تبدیل ہو گئی ہے۔ تو واقعی میں جو انسان سامنے والا جب برائی نہیں کرتا ہے اور ایک شخص برائی کرتا جا رہا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کو پھر احساس ہو جاتا ہے نا کہ واقعی میں ہم ہی کیا ایک نمبر کے کیا ہے، ظالم ہے، یہ ہے، وہ ہے، تو بدل جاتا ہے، دل انسان کا بدل جاتا ہے۔ آیت کیا ہے نمبر 35۔ اور یہ خصلت انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں، ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے،
جو خاص کر کے اللہ کے صابرین بندے ہیں انہی کے اندر یہ برائی کو دور کرنے کی اچھائی سے طاقت ہوتی ہے، اور یہ اسی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے نصیب والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو بڑے نصیب والے ہوتے ہیں وہ جو برائی کو اچھائی سے رفع دفع کرتے ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ آیت کہتے ہیں 36، اور اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ ابھارے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، یقیناً وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. اور اسی اللہ کی نشانیوں میں سے دن اور رات اور سورج بھی چاند بھی. تم لوگ نہ تو سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو. اگر واقعی تم اسی کی عبادت کرتے ہو تو تم اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے. پھر اگر وہ تکبر کرے تو جو فرشتے آپ کے رب کے پاس ہیں وہ اس کی رات دن تسبیح کرتے ہیں، وہ تھکتے نہیں ہیں. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آپ زمین کو دبی ہوئی دیکھتے ہیں، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ لہلہانے لگتی ہے اور ابھرنے لگتی ہے. بلا شبہ وہ اللہ تعالیٰ جس نے اس زمین کو زندہ کیا، وہ مردوں کو زندہ ضرور کرنے والا ہے. بے شک بے شک وہ بے شک وہ ہر چیز کا خوب قادر ہے. بلا شبہ جو لوگ ہماری آیتوں میں ٹیڑھ چال چلتے ہیں، یعنی ان کے بارے میں غلط رویہ اختیار کرتے ہیں، وہ ہم سے چھپے نہیں رہتے ہیں. کیا پھر جو شخص آگ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے یا وہ جو قیامت کے دن امن کے ساتھ آئے گا؟ تم جو چاہو عمل کرو، تم جو کچھ عمل کرتے ہو بے شک اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے. بے شک جن لوگوں نے ذکر یعنی قرآن کو نہ مانا جب وہ ان کے پاس آیا، حالانکہ بلا شبہ یہ تو ایک بہت بلند مرتبے والی کتاب ہے، باطل اس کے پاس پھٹک نہیں سکتے، اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے. یہ بڑی حکمت والی اور قابل تعریف ہستی کی طرف سے نازل کی گئی ہے. آپ سے وہی کچھ کہا جا رہا ہے جو آپ سے پہلے رسولوں سے کہا گیا. بے شک آپ کا رب معاف کرنے والا بھی ہے اور دردناک عذاب دینے والا بھی ہے. اگر ہم اسے عجمی یعنی غیر عربی لینگویج کا قرآن بنا کر بھیجتے تو ضرور وہ کہتے کہ اس کی آیتیں عربی میں کھول کر کیوں نہیں بیان کی گئی ہیں. کیا یہ کتاب عجمی ہے اور رسول عربی؟ تو کہہ دیجئے وہ ان کے لیے جو ایمان لائیں ہدایت اور شفا ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں یہ ڈانٹ ہے اور ان کے حق میں اندھا پن ہے. یہ لوگ ہیں جو دور جگہ سے پکارے جا رہے ہیں. اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، پھر اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. اور بلا شبہ اس قرآن کے بارے میں بے چین کر دینے والے شک میں پڑے ہوئے ہیں. جس نے نیک عمل کیے تو اپنے ہی لیے کیے، جس نے برا کیا تو اپنا وبال بھی اسی پر ہے، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری کلاس مکمل ہوئی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا کثیرا.